والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ سب ایمان کے حصے ہیں۔ اور مسکینوں، یتیموں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا، یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو اور اپنے عہد کو پورا کرو، اور ایسی بات کرو جو بہت اچھی بات ہو، کیونکہ شیطان دلوں میں اس طرح کی چیزیں ڈال دیتا ہے اور وہ تمہارے لیے بہت بڑا دشمن ہے۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے ساتھ سلوک کرنا ہو تو برائی کا احسان کے ساتھ جواب دو، اس سے اچانک تمہارا سامنے والا تمہارا دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ کام وہ کر سکتا ہے جو صبر کرنے والا ہو، جو بہت نصیب والا ہو۔ اور نعمتوں پر شکر کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ بھی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اس کا اجر بغیر حساب کے دیتا ہے، اور اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی زندگی دے گا اور ہر فضل والے کو فضل عطا فرمائے گا۔ ایمان کے ارکان 6 ہے۔ ایمان باللہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں اور رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ اپنا منہ آپ کی مشرق یا مغرب میں کرو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر، تمام انبیاء پر۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ایک مقدار سے پیدا کیا ہے، اس سے تم دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں سے ایسا وعدہ کیا ہے جنتوں کا، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور بہترین قسم کے مکانات ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سب سے بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں جوڑا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہوگا، سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کو رب و خالق سمجھو اور اس کی تمام صفات کو مانو۔ وہ رب ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، پھر اپنے عرش پہ براجمہ ہوا۔ وہ دن رات کو تبدیل کرتا ہے، سورج چاند اس نے بنائے ہیں، سب چیزیں اس کی مسخر ہیں، ساری کائنات کی تخلیق بھی اس کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ معتدین کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور فساد نہیں مچاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں طمع کرتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس سے مانگو۔ اور ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، وہ بہت بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں لے جاتے بلکہ اس کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اور مومنوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور کتابوں پر ایمان یہ ہے کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن ہے، اس کے بارے میں ایمان رکھا جائے کہ آسمان سے آئی ہیں، اور قرآن سب پر نگران ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حی اور قیوم ہے، جس نے آسمان سے کتاب نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ باقی تمام کتابوں پر مہیمن ہے، نگران ہے۔ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے سچائی کے ساتھ، جو سابقہ کتابوں کو تصدیق کرنے والی ہے اور اس پر نگران ہے۔ اور رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ہم ان کے سب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر، رسولوں پر، اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ کوئی نبی ہے کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں کہتے۔ سابقہ انبیاء اپنے قوموں کی طرف آئے اور ان کے بعد دلائل لے کر آئے، پھر ہم نے جب جھگڑا ہوا تو اپنے انبیاء کی مدد کی۔ اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لایا جائے، اس میں جزا اور حساب ہوگا، آخرت میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ متقین کے لیے ہوگا۔ اور یہ بھی ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے لوح محفوظ میں وہ تمام چیزیں لکھ دی تھیں جو ہونے والی ہیں،
اور وہی کچھ ہو رہا ہے جو اللہ نے لکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام معاملات پر